بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ بچوں، آپ لوگوں نے لاسٹ ٹائم کیا تھا پاکستان کے جنگلات اور پاکستان کے جنگلات کی اہمیت اور اس کی افادیت پہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے اسے خود پڑھنا ہے۔ تو اب آپ نے پاکستان میں کوسچن ایک لکھ کے لانا ہے، تو اس کی جو افادیت ہے، اس کی اہمیت اور افادیت آپ نے لکھنی ہے، اور آپ نے یہ لکھنا ہے کہ شجر کاری کے کون سے منصوبے بنائے گئے ہیں۔ یہ آپ مجھے ہیڈنگز کی صورت میں منڈے تک آپ نے مجھے چیک کروانا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو کام ہے وہ میں آپ کو کل مزید اس کے بارے میں کام دوں گی۔ تو آپ لوگوں کا آج جو چیپٹر ہے وہ ہے اریگیشن آف پاکستان۔ اریگیشن کا مطلب ہے کہ ذرائع آبپاشی کون سے ہیں۔ تو جو ممالک بچوں، اچھا، پاکستان کی جو آب و ہوا ہے وہ ہمیں پتہ ہے مونسونی ہے، لیکن پاکستانی مونسونی خطے کے بالکل آخر پر واقع ہے، اس لیے اس کی آب و ہوا میں خشک کیفیت بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ تو بارش کی کمی کی وجہ سے زراعت کا تمام دار و مدار آبپاشی پر ہے، اور آبپاشی کے بغیر فصلیں جو ہیں وہ ہم پیدا نہیں کر سکتے۔ تو پاکستان کیونکہ بچوں ایک زرعی ملک ہے اور اس میں زراعت کو ایک ریڑھ کی حیثیت حاصل ہے، تو زراعت کے ساتھ اگر آبپاشی کا نظام یہاں پر نہ موجود ہو تو یہاں پر فصلیں نہیں اگائی جا سکتی۔ اور زمانہ قدیم سے ہی پاکستان میں لوگ کئی طرح کی قدیم اور روایتی آبپاشی کے طریقے کو اپنائے ہوئے ہیں، جس میں سے پرانے جو طریقہ کار تھے ان میں شیڈف، چرسا، ریٹ وغیرہ سے پانی سے ان کو سیراب کیا جاتا تھا۔ تو آج کے دور میں یہ تو چیزیں ختم ہو چکی ہوئی ہیں، ان کی جگہ ٹیوب ویل، لفٹ آبپاشی، سپرنکل آبپاشی اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں وجود میں آ گئی ہیں۔ پھر پاکستان کا جو نہری نظام ہے وہ ون آف دا بیسٹ اریگیشن سسٹم آف دا ورلڈ ہے، اس کے تحت بھی یہاں پر پاکستان میں نہری نظام کے تحت بھی بہت زیادہ فصلیں جو ہیں وہ سیراب ہوتی ہیں۔ تو پاکستان کا جو 80% فصلوں کا حصہ ہے وہ نہروں کے ذریعے ہی کاشت کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹیوب ویل، کارے، تالاب، قدرتی بارش وغیرہ سے بھی ہم فصلوں کو سیراب کرتے ہیں۔ تو پاکستان میں ہم پڑھیں گے کہ کون کون سی پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ آبپاشی کی اہمیت کیا ہے۔ پاکستان کے بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ سردیوں میں یہاں پر میدانی علاقوں میں تو بارش نہیں ہوتی، تو ہماری جو سب سے بڑی گندم ہے اس کی کاشتکاری کے لیے ہمیں پانی درکار ہے، اور وہ پانی ہم اسی صورت میں لے سکتے ہیں کہ اگر ہم نے پانی کو سٹور کیا ہو۔ تو صوبہ سندھ کے جو زیریں علاقے ہیں وہاں بارش بہت کم ہوتی ہے۔ ساہیوال سے اوپر دریائے سندھ کے بلائی علاقوں میں بارش 25 سے 50 سینٹی میٹر ہوتی ہے، لیکن مری، ہزارہ، سیالکوٹ، پنڈی وغیرہ میں بارش جو ہے وہ 100 سینٹی میٹر کے قریب ہوتی ہے۔ تو بلوچستان اور مغربی حصوں میں بارش بہت کم ہوتی ہے۔ چاغی، خاران وغیرہ میں تو 5 سینٹی میٹر سے بھی کم ہوتی ہے۔ تو اس غیر مساوی بارش کی تقسیم سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے پانی کو استعمال کر کے یا بچا کے ہم نے کیسے اپنی فصلوں کو سیراب کرنا ہے۔ تو بارش کا موسم جنوبی اور وسطی میدانوں میں 10 دن تک چلتا ہے۔ موسم گرما میں بچوں جنوبی جو علاقے ہیں جیسے سندھ کے کچھ علاقے ہیں یہاں بالکل کچھ دن کے لیے موسم آتا ہے، اور شمال مشرق میں یہ دن 2 ماہ 2.5 ماہ تک بارشیں ہوتی رہتی ہیں۔ تو اس میں اتنی بارشیں ہو جاتی ہیں کہ ہمیں پانی سے سیلاب آ جاتا ہے اور وہ ہماری فصلیں بھی تباہ ہو جاتی ہیں، لیکن باقی پورا سال جو ہے وہ خشک سالی پر گزرتا ہے۔ تو ان تمام باتوں کو اگر ہم ذہن میں رکھیں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بارش کے پانی سے ہم فصلیں نہیں اگا سکتے، ہمیں ایک پورے نظام کی ضرورت ہے۔ اور آبپاشی کی اہمیت اور افادیت کا ان باتوں سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ تقریباً 80% جو پنجاب کے علاقوں میں فصلیں کاشت ہوتی ہیں ان کا انحصار نہری پانی پر ہے۔ اب نہریں کیا ہیں؟ نہریں بھی آبپاشی کا ایک ذریعہ ہے، یعنی پانی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو اس سے میں جو علاقے آ جاتے ہیں نہری پانی سے جو سیراب ہوتے ہیں وہ ویسے 82% ہے، ٹیوب ویل سے 12% سیراب ہوتے ہیں، بارانی کاشت یعنی بارش پہ جو ڈیپینڈ کرتے ہیں وہ صرف 5% ہے، اور کچھ دیگر ذرائع جب استعمال کیے جاتے ہیں تو وہ 1% ہے۔ تو 90% سے زائد نہری آبپاشی والے جو علاقے ہیں ان میں
फैसला बाद, झंग, शेखुपुरा, उकाड़ा, लाहौर, कसूर, सरगोदा, यहाँ के 90% पानी जो है वो नहरी इस्तेमाल होता है। सखर, नवाबशाह, बदीन, ननकाना, शिकारपुर, सांगड़, पेशावर, मर्दान वगैरह। फिर 60 से 90% वाले कुछ इलाके हैं जहाँ पर कुछ बारिश तो हो जाती है, जिसकी वजह से फसलें काश्त होती हैं। इनमें खुशाब, लिया, बकर, सियालकोट, दादू, लड़खाना, जैकबाबाद। अब इनमें कुछ ऐसे इलाके भी हैं जो बिल्कुल खुश्क हो जाते हैं, तो उनमें सिर्फ ये चने और इनकी काश्तकारी की जाती है, बकर, लिया वगैरह में। और कोयटा में सर्दियों में बारिश हो जाती है, जैसे वहाँ पे फ्रूट्स वगैरह काश्त हो जाते हैं। फिर कुछ ऐसे इलाके हैं जो 30 से 60% नहरी आबपाशी पर इंहिसार करते हैं। इनमें चकवाल, मियांवाली, जेहलम, थरपारकर, मीरपुर खास, मौलागंड, दीर, कोहिस्तान, मानसरा, सिपी, किला, सैफुल्ला, तुरबत, लोरालाई, कोलू, जोब और खुशदार वगैरह शामिल है। फिर कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहाँ 10 से 30% तक आबपाशी पर इंहिसार किया जाता है। इनमें एबटाबाद, बोनेर, बटग्राम, लसबेला, कलात और पंजगोड़ वगैरह शामिल हैं। और बिल्कुल ऐसे इलाके भी हैं जो 10% से भी कम नहरी आबपाशी पर इंहिसार करते हैं। उनमें आ जाता है कुर्क, करम, एजेंसी, मरी, बगटी, ग्वादर और दामनी इलाके वगैरह इसके शामिल हैं। तो इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है बच्चों के नहरी इलाके ज़्यादातर उन इलाकों में नहरी पानी से फ़ायदा उठाया जाता है जहाँ से दरिया करीब से गुजरते हैं और वहाँ पर बंद बांध कर बाकायदा नहरें निकाली गई हैं। और कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ तक नहरों की रसाई ही नहीं है, और जैसे पाकिस्तान के जो जनूबी इलाके हैं वहाँ पर नहरी निज़ाम ही नहीं है, तो वहाँ पर इन पर इंहिसार नहीं किया जाता, वहाँ पर कुछ और तरीके जो हैं वो अपनाए जाते हैं। तो इस तरह से अगर कुछ ऐसे इलाके जैसे पिंडी और सियालकोट वगैरह, तो यहाँ पर बारिश इतनी हो जाती है कि उसकी वजह से भी वहाँ पर नहरी निज़ाम की ज़रूरत तो होती है, लेकिन कुछ हद तक उसमें कमी आ जाती है। तो ये बच्चों आपका जो पेज नंबर 60 और 61 है आपकी बुक का, इसमें से आपने इसको ज़रा अच्छी तरह से इसको पढ़ना है। तो इसके बाद आ जाते हैं पाकिस्तान के अहम आबपाशी के ज़राए। तो इनके बारे में हम कल बात करेंगे और इनके बारे में हम कल पढ़ेंगे भी इंशाल्लाह। तो आपने भी तब तक इस चीज़ को याद करना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।